آنکھ بند کر کے ایک منظر آپ ویژولائز کیجئے. آپ نے رات کے سناٹے میں برف سے ڈھکا ہوا ایک بے حد خاموش علاقہ ہے. آسمان بالکل جیسے سیاہ، جیسے کسی نے پورے آسمان پر سیاہی پھیر دی ہو. آپ ذرا یہ منظر دیکھیں آنکھیں کھول کے. اس طرح کا کوئی ماحول ہے. لوگ سر اٹھا کر آسمان دیکھتے ہیں، جیسے کلک آسمان کے پردے پر سبز روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر ابھرتی ہے. اور میرے ساتھ رہے گا. پھر یہ لکیر پھیلتی ہے، پھر یہ لکیر چوڑی ہوتی ہے، اور پھر لمحہ بھر میں پورا آسمان سبز نور میں نہا جاتا ہے. پھر اس نور کے اندر کہیں نیلا رنگ لہرانا شروع ہوتا ہے، کہیں روشنی لہروں کی طرح مڑتی پلٹتی رقص کرتی ہے، اور لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. یہ منظر دیکھ کے اللہ نور السماوات والارض. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اور یہ کیسے ہے؟ اور وہ فن لینڈ، سویڈن، آئس لینڈ وغیرہ میں دیکھے جاتے ہیں. عام طور پہ سردیوں کے لمبے اور تاریک مہینوں میں زیادہ نظر آتے ہیں. یہ منظر کیوں جنم لیتا ہے؟ بھئی یہ جو ہمارا سورج ہے نا، سورج، یہاں تو ایک قیامت برپا ہے. یہاں تو سمجھ لیں کہ ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں. نے ہماری زمین کے گرد ایک نہ نظر آنے والی حفاظتی ڈھال بنائی ہوئی ہے، جو سورج سے آنے والے خطرناک شعاؤں کو اور ذرات کو روک لیتی ہے. جب سورج سے توانائی نکلتی ہے اور زمین تک پہنچ رہی ہوتی ہے، زمین کی جو حفاظتی ڈھال ہے وہ ان ذرات کو سیدھا نیچے نہیں آنے دیتی، بلکہ انہیں مختلف حصوں کی طرف لے جاتی ہے. وہاں یہ ذرات ہوا سے یا زمین کے ایٹماسفیئر سے ٹکراتے ہیں تو آسمان میں رنگ برنگی چمکتی ہوئی روشنیاں نمودار ہو جاتی ہیں. انہیں ہم نارتھرن لائٹس کہتے ہیں. یہ کبھی یہ بہت صاف نظر آتا ہے، کبھی صاف نظر نہیں آتا. کبھی سورج میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سورج پر طوفان آ جاتا ہے. ذرات زمین کی میگنیٹک فیلڈ سے ٹکراتے ہیں، اس کے نتیجے میں زیادہ روشنی ہو جاتی ہے. کبھی طوفان کی نوعیت ہلکی ہو تو کم روشنی ہوتی ہے. اس طوفان کی رفتار عرض کروں، 1 ملین میل فی گھنٹے کی رفتار سے سورج سے یہ طوفان زمین کی طرف آتا ہے. 500 کلومیٹر فی سیکنڈ، 500 کلومیٹر. ہوائی جہاز ہوتا ہے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ. ہوا کہ برفانی راتوں کی خاموشی میں نظر آنے والی اس حسین روشنی کے پیچھے سورج کی دہکتی ہوئی طاقت ہے. اگر یہ زمین کی ڈھال نہ ہو تو یہی منظر خوفناک تباہی میں بدل جائے گا.